بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسے بھی زہرا نے بتایا کہ اسے اپنے خاوند سے نفرت ہے، لیکن وہ چونکہ مجبور ہے اور نفرت کا اظہار نہیں کر سکتی، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اسے چاہتی ہے۔ اب بھی نفرت کا اظہار نہ کرنا۔ صلیبی نے اسے کہا، میں تمہیں اس سے آزاد کرا لوں گا اور تم شہزادیوں کی طرح زندگی بسر کرو گی۔ تم یہیں بیٹھو، میں تمہاری سہیلیوں کو تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گیا اور لڑکیوں کے پاس چلا گیا۔ انہیں کہا، لڑکی کام کی ہے، اسے اپنے سائے میں لے لو۔ حبیب القدوس اسے بری طرح چاہتا ہے۔ اس لڑکی کو ہم اس بات پر لائیں گے کہ وہ اس کے ساتھ دیوانہ وار محبت کا عملی اظہار کرتی رہے، تاکہ وہ اپنی قابل اعتماد کمانداروں وغیرہ کے ساتھ اس لڑکی کی معرفت رابطہ قائم کر سکے۔ یہ تمہارا کام ہے کہ لڑکی کو اپنے جال میں لے لو، اسے اپنی زندگی کا شاہانہ پہلو دکھاؤ، اور تم جانتی ہو کہ اسے کس طرح اور کس مقصد کے لیے تیار کرنا ہے۔ زہرا حبیب القدوس کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کرتی رہی اور صلیبی اور اس کے ساتھی لڑکیوں کو بتاتی رہی کہ اسے حبیب القدوس سے نفرت ہے۔ دونوں لڑکیوں نے اسے اپنے ساتھ رکھنا اور باہر لے جانا شروع کر دیا۔ اسے چشمے کے تالاب پر لے گئی تو اس نے بلا جھجک تمام کپڑے اتار دیے اور لڑکیوں کے ساتھ پانی میں کھیلنے لگی۔ پھر یہ ان کا روزمرہ کا معمول بن گیا۔ رات وہ حبیب القدوس کے ساتھ گزارتی تھی۔ دن کا زیادہ تر وقت دونوں لڑکیاں اسے اپنے ساتھ رکھتی اور کبھی صلیبی بھی اس کے ساتھ دوستانہ باتیں کرتا تھا۔ زہرا 4-5 دنوں میں ان لڑکیوں جیسی ہو گئی۔ اس کی شوخیاں بے حیائی کا رنگ اختیار کرنے لگیں اور لڑکیاں آہستہ آہستہ اسے اپنی پراسرار زندگی کے متعلق بتانے لگیں۔ اس دوران صلیبی نے حبیب القدوس کے ساتھ بغاوت کا منصوبہ تیار کر لیا۔ حبیب القدوس نے یہ منصوبہ تیار کرنے میں بہت مدد کی۔ اب صلیبی کو اس پر اعتبار آ گیا تھا۔ اس نے حبیب القدوس کو مصری فوج کے 1-2 اعلیٰ حکام اور 2 انتظامیہ کے حاکموں کے نام بتائے، جو در پردہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف تھے اور بغاوت کی سوچ رہے تھے۔ انہوں نے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی طرح اسے ہاتھ میں لیا جائے۔ صلیبی نے اسے یہ نہ بتایا کہ وہ صلیبی ہے، وہ اپنے آپ کو مصری وطن پرست ہی بتاتا رہا۔ اس کا مقصد بغاوت کرانا تھا۔ زہرا ان دونوں لڑکیوں میں اس قدر شیر و شکر ہو گئی تھی کہ اب یہ کہنا کہ وہ کسی شریف باپ کی بیٹی یا ایک مسلمان نائب سالار کی بیوی ہے غلط تھا۔ حبیب القدوس اسے اپنی وفادار بیوی سمجھتا تھا۔ ایک روز اس نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ اس کھنڈر سے اوپر پہاڑیوں میں گھری ہوئی دنیا سے تنگ آ گئی ہے۔ لڑکیوں نے اسے کہا کہ وہ اسے ان پہاڑیوں سے پرے کی دنیا دکھا لائیں گی۔ چنانچہ وہ اسے ایک پہاڑی راستے سے گزارتی ایک جھیل کے کنارے لے گئی، اور اس کے کنارے کنارے جب وہ اور آگے گئی تو اسے دریائے نیل نظر آیا۔ اسی کا پانی پہاڑی کے اندر آ کر جھیل بنا ہوا تھا۔ ایک جگہ پہاڑی کی اوٹ میں ایک کشتی چھپی ہوئی تھی جس میں 2 چپو تھے۔ یہ جگہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ زہرا ان لڑکیوں کے ساتھ وہاں ہنستی کھیلتی رہی۔ یہاں فرعونوں کی شہزادیاں کھیلا کرتی تھی، ایک لڑکی نے کہا، اور تم دونوں ان کی بدروہیں لگتی ہو۔ زہرا نے ہنس کر کہا، تمہارے مقابلے میں ہم دونوں واقعی بدروہیں لگتی ہیں۔ دوسری لڑکی نے کہا، سنو زہرا، ایک لڑکی نے اسے کہا، تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تمہارا یہ بوڑھا خاوند یہاں کیوں چھپا بیٹھا ہے اور تمہیں کیوں لایا گیا ہے؟ وہ تو پہلے روز ہی اس نے بتا دیا تھا۔ زہرا نے کہا، میں یہ کام کر دوں، مگر کہتے ہیں کہ چند دن رک جاؤ، اور تم جانتی ہو کہ ہم آزاد مصر کی شہزادیاں ہوں گی۔ مجھے اس خاوند سے آزاد کرا دینا تو میں اپنے آپ کو شہزادی سمجھنے لگوں گی۔ زہرا نے کہا، یہ طے ہو چکا ہے لیکن تمہارے خاوند کو معلوم نہیں۔ لڑکی نے کہا، کیا تم اس کام کے لیے تیار ہو جو اس سلسلے میں تمہیں کرنا ہوگا؟ وقت آئے گا تو دیکھنا۔ زہرا نے کہا، اگر مجھے یہ کام نہ کرنا ہوتا تو اپنے خاوند کو یہاں قتل کر چکی ہوتی، یہاں اچھا موقع تھا۔ دوسرے دن بھی وہ لڑکیوں کے ساتھ دریا کے کنارے چلی گئی۔ لڑکیاں اسے جس راستے دریا تک لے جاتی تھی وہ ایسا راستہ تھا کہ وہ اکیلی جاتی تو اسے یہ راستہ کبھی نہ ملتا۔ یہ راستہ قدرتی تھا لیکن خفیہ۔ زہرا نے انہیں 1-2 بار کہا تھا کہ کشتی پر دریا میں چلے، لیکن لڑکیوں نے اسے روک دیا تھا۔ حبیب القدوس پر بھی اب پہلے جیسی پابندی نہیں رہی تھی۔ اس نے یقین دلا دیا تھا کہ وہ آزاد مصر کا حامی ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا تختہ الٹ کر دم لے گا۔ اب اس کا یہ حال تھا کہ صلیبی اس کے ساتھ اس موضوع پر اتنی باتیں نہیں کرتا تھا جتنی وہ خود کرنے لگا۔ اس شخص میں انقلاب آ گیا تھا۔ 1-2 روز بعد اس کھنڈر میں 2 اور آدمی آئے۔ ان میں ایک سوڈانی تھا اور دوسرا مصری۔ انہیں حبیب القدوس سے ملایا گیا۔ وہ ان دونوں کو نہیں جانتا تھا۔ ان کے پاس مصر، سوڈان اور عرب کے نقشے تھے، کچھ اور کاغذات بھی تھے۔
انہوں نے حبیب القدوس کے ساتھ بغاوت کے حقیقی پہلوؤں پر بڑی طویل بات کی۔ حبیب القدوس نے نہ صرف دلچسپی کا اظہار کیا بلکہ انہیں ایسے مشورے دیے جو ان کے ذہن میں نہیں آئے تھے۔ انہوں نے حبیب القدوس کو چند اور لوگوں کے نام بتائے جو مصر کی فوج اور انتظامیہ میں تھے اور در پردہ سلطان ایوبی کے خلاف زمین ہموار کر رہے تھے۔ ان دونوں آدمیوں نے یہ بھی بتایا کہ مصر کی سرحد پر مصری فوج کے جو دستے ہیں انہیں غلط احکام دے کر سرحدی دفاع میں اتنا شگاف پیدا کر لیا جائے گا جس سے سوڈان کی فوج کے کچھ دستے اندر آ کر بغاوت میں جان ڈال سکیں گے۔ بغاوت کامیاب ہونے کی صورت میں مصر کا امیر کون ہوگا؟ حبیب القدوس نے پوچھا۔ چونکہ تنظیم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سالار اعلیٰ آپ ہوں گے، اس لیے سب نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ امیر آپ ہی ہوں گے، مصری نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی یقیناً حملہ کرے گا اور جنگ طول پکڑ سکتی ہے، اس لیے آزاد مصر کا پہلا امیر سالار ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جنگی حالات میں کسی غیر عسکری کو امارت کی گدی پر بٹھانا مناسب نہیں ہوگا۔ آپ میں جو خوبیاں ہیں وہ کسی اور سالار میں نہیں۔ حبیب القدوس کا سینہ اور زیادہ پھیل گیا اور اس کی گردن تن گئی۔ امید ہے کہ آپ کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا کہ ضرورت پڑنے پر ہم نے صلیبیوں سے بھی مدد لینے کا انتظام کر لیا ہے، سوڈانی نے کہا۔ انہیں معاوضہ کس شکل میں دیا جائے گا؟ حبیب القدوس نے پوچھا۔ ان کے لیے یہی معاوضہ کافی ہے کہ ہم صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑیں گے اور مصر کو آزاد کرائیں گے، مصری نے کہا۔ انہیں مصر نہیں چاہیے، وہ فلسطین کو ایوبی سے بچانے کی فکر میں ہیں۔ مصر ایوبی کے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ اس فوج سے جو مصر میں موجود ہے محروم ہو جائے گا، اور اسے یہاں سے جو رسد اور دیگر جنگی امداد ملتی ہے وہ بند ہو جائے گی، اور اگر اس نے مصر پر حملہ کیا تو اس کے ساتھ جو مصری سپاہی ہیں وہ اپنے مصری بھائیوں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ حبیب القدوس نے انہیں نہایت اچھی ترکیبیں بتائیں اور یقین دلایا کہ اس کے ماتحت 5000 نفری کے جو دستے ہیں وہ اس کے اشارے پر بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اب یہ طے کرنا تھا کہ ان دستوں کو بغاوت پر آمادہ کرنے کے کیا کیا طریقے اور ذریعے اختیار کیے جائیں۔ صورت ایک ہی بہتر ہے کہ میں واپس چلا جاؤں، حبیب القدوس نے کہا، مگر مجھے واپس نہیں جانا چاہیے کیونکہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں کہاں رہا۔ مجھے اپنی بیوی نے بتایا ہے کہ علی بن سفیان اور غیاث بلبیس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے دشمن کے پاس چلا گیا ہوں۔ اس شک کی بنا پر وہ مجھے حراست میں لے لیں گے، پھر ہمارا کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ میں نے دراصل یہ غلطی کی ہے کہ بیوی کو یہاں بلا لیا ہے، اسے اگر واپس بھیجا تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں ہوگا، مجھے یہی رہنا چاہیے۔ ذرا مجھے سوچنے دیں کہ میں اپنے کون کون سے کماندار سے آپ کا رابطہ کراؤں۔ اب حبیب القدوس کی وفاداری پر کوئی شک نہ رہا۔ حلب کا محاصرہ کھیل نہیں ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرات کے کنارے خیمے میں بیٹھا اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا، تم سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی ایک بار اس شہر کو محاصرے میں لیا تھا، لیکن حلب والے ایسی بے جگری سے لڑے تھے کہ ہمیں محاصرہ اٹھانا پڑا تھا۔ یہ حلب والوں کی بہادری تھی جس نے ہمیں آنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ حالات نہیں ہیں، پھر بھی ہمیں ہر خطرے کی پیش بندی کر لینی چاہیے۔ یہاں سے فوج میں جو بھرتی لی گئی ہے اس پر ابھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، مصر سے کمک منگوانی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ میں نائب سالار حبیب القدوس کے دستوں کو بلا لوں۔ یہ کہہ کر سلطان ایوبی خاموش ہو گیا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے دبی دبی سی آواز میں کہا، میں مان نہیں سکتا کہ حبیب القدوس مجھے دھوکہ دے گیا ہے۔ وہ آخر کہاں گیا؟ میں جب مصر سے روانہ ہونے لگا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ مصر کا غم دل سے نکال دیں۔ صلیبیوں یا سوڈانیوں نے آپ کی غیر حاضری میں مصر پر حملہ کیا تو صرف میرے 3000 پیادے اور 2000 سوار ان کے حملے کو پسپا کر دیں گے، اور اگر کسی نے مصر کے اندر سے سر اٹھایا تو اس کا سر اس کے دھڑ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ ہم اللہ کے سپاہی ہیں لیکن وہ اللہ کا شیر ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس کی انہی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے دشمن نے اسے غائب کر دیا ہے، ایک سالار نے کہا۔ اس کا آدھی فوج پر بڑا گہرا اثر ہے، اس لحاظ سے وہ اپنی ذات میں ایک طاقت ہے۔ دشمن نے ہمیں اس طاقت سے محروم کیا ہے۔ اگر وہ نہ ملا تو اس کے دستوں کو یہاں بلا لوں گا، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن اتنی جلدی نہیں بلاؤں گا۔ مصر کا دفاع زیادہ ضروری ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ مصر کو باہر سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں جتنا اندر سے ہے۔ ایمان فروش ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے فلسطین کو ہم سے بہت دور کر دیا ہے، اور اس وقت قاہرہ سے دور پہاڑیوں میں گھرے ہوئے ایک ڈراؤنے کھنڈر میں سلطان ایوبی کا قابل اعتماد اور بڑا ہی قابل نائب سالار مصر میں بغاوت کا اہتمام کر چکا تھا۔ کھنڈر میں اس رات جشن منایا جا رہا تھا۔ اگر باہر کے لوگ اس رات کھنڈر میں آتے تو ڈر کر بھاگ جاتے،
وہ ان چند ایک انسانوں اور اتنی حسین لڑکیوں کو جنات یا بدروحیں سمجھتے۔ صحیح معنوں میں جنگل میں منگل بنا ہوا تھا۔ 8-10 آدمی تھے۔ ان میں سے حبیب القدوس صرف اس صلیبی کو جو پہلے دن سے اس کے ساتھ تھا، مصری اور سوڈانی کو جن کے ساتھ اس نے بغاوت کے منصوبے کو آخری شکل دی تھی جانتا تھا۔ دوسروں کو اس نے پہلی بار دیکھا۔ یہ سب اسی کھنڈر میں حبیب القدوس کے آنے سے پہلے موجود تھے، لیکن پہاڑیوں کے اندر اور اوپر چھپ چھپ کر پہرا دیتے رہتے تھے۔ وہ انہی کا ایک ساتھی تھا جسے حبیب القدوس نے فرار کی کوشش میں قتل کر دیا تھا۔ اب پہرے کی ضرورت نہیں تھی۔ حبیب القدوس ان کا قابل اعتماد دوست بن چکا تھا۔ اسے انہوں نے خفیہ طریقوں سے بھی آزما لیا تھا۔ آج رات یہ پورا گروہ جشن میں شامل تھا۔ ضیافت کا ویسا ہی انتظام تھا جیسا کسی محل میں ہوتا ہے۔ شراب کی سراہیاں خالی ہو رہی تھی۔ ان کی دونوں لڑکیوں نے رقص بھی کیا تھا۔ حبیب القدوس جشن میں شریک تھا، لیکن اس نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے مجبور نہ کیا گیا۔ زہرا نے دوسری لڑکیوں کی طرح شراب پیش کی لیکن خود نہ پی۔ صلیبی نے مصری اور سوڈانی سے کہہ دیا تھا کہ زہرا کے متعلق محتاط رہیں، ورنہ حبیب القدوس بگڑ جائے گا۔ زہرا نے دوسری لڑکیوں کی طرح بے حیائی کا مظاہرہ نہ کیا، لیکن جشن میں دلچسپی اور جوش و خروش سے حصہ لے رہی تھی۔ آدھی رات تک سب شراب میں مدہوش ہو چکے تھے۔ مصری اور صلیبی دونوں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گئے، بعض تو بے ہوش ہو گئے تھے۔ زہرا نے حبیب القدوس کو آنکھ سے اشارہ کیا، وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ زہرا نے اس کمرے میں جا کر جھانکا جہاں مصری اور سوڈانی لڑکیوں کو لے گئے تھے۔ وہ دونوں آدمی اور لڑکیاں برہنہ حالت میں پڑی تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی ہوش میں نہیں تھا۔ زہرا کو معلوم تھا کہ ہتھیار کہاں رکھے ہیں۔ وہ ایک برچھی، ایک تلوار، 2 کمانیں اور تیروں سے بھرے 2 ترکش اٹھا لائی۔ حبیب القدوس اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس نے زہرا کے ہاتھ سے تلوار لے لی، ایک کمان اور ترکش اپنے کندھوں سے لٹکایا اور دوسری زہرا کے کندھوں سے لٹکا دی اور برچھی اسی کے پاس رہنے دی۔ ان سب کو قتل نہ کر دیا جائے؟ زہرا نے حبیب القدوس سے پوچھا۔ یہاں سے فوراً نکلنا زیادہ ضروری ہے، حبیب القدوس نے کہا۔ مجھے دریا تک لے چلو۔ زہرا نے دریا تک راستہ دیکھ رکھا تھا۔ اگر پہلے یہ راستہ نہ دیکھا ہوتا تو وہ دونوں وہاں سے کبھی نہ نکل سکتے۔ زہرا آگے آگے چل پڑی۔ وہ دبے پاؤں جا رہے تھے اور ان کے کان ادھر ادھر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ حبیب القدوس نے تلوار اور زہرا نے برچھی تان رکھی تھی۔ زہرا حبیب القدوس کو کشتی تک لے گئی جو چھپا کر رکھی گئی تھی۔ دونوں نے کشتی کھولی، اس میں بیٹھے اور نہایت آہستہ آہستہ چپو مارنے لگے تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔ ہر لمحہ ڈر تھا کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی آدمی نکل آئے گا یا کہیں سے تیر آئے گا۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ کشتی پہاڑیوں کے تنگ راستے سے نکل گئی اور دریا کا شور شروع ہو گیا۔ اللہ کا نام لو اور ایک چپو تم سنبھال لو، حبیب القدوس نے زہرا سے کہا۔ تم جہاد میں حصہ لینے کی خواہش مند رہتی تھی، اللہ نے تمہیں موقع دے دیا ہے۔ ہم ابھی خطرے سے نکلے نہیں، کشتی کو دریا کے درمیان لے چلتے ہیں۔ ایک چپو زہرا نے اور دوسرا حبیب القدوس نے لے لیا اور دونوں کشتی کھینچنے لگے۔ پہاڑیوں کے سیاہ بھوت پیچھے ہٹنے اور چھوٹے ہونے لگے۔ ان دنوں دریائے نیل کنارے سے کنارے تک بھرا ہوا اور پورے جوبن پر تھا۔ کناروں کے ساتھ ساتھ بہاؤ پرسکون تھا۔ درمیان میں بہت تیز اور سرکش لہریں اٹھ رہی تھیں۔ حبیب القدوس کو وہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن کنارے کے ساتھ ساتھ جانا بھی پرخطر تھا۔ جو ہی کشتی تیز بہاؤ میں پہنچی، یوں لگا جیسے کسی قوت نے اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا ہو۔ کشتی تیزی سے بہنے، اوپر اٹھنے اور گرنے لگی۔ حبیب القدوس نے زہرا سے کہا، گھبرا نہ جانا، ہم ڈوبیں گے نہیں، میں ذرا سمت دیکھ لوں۔ آپ میری فکر نہ کریں، زہرا نے کہا۔ ڈوب گئے تو کیا ہو جائے گا، ان کافروں کی قید سے تو نکل آئے ہیں۔ حبیب القدوس نے آنکھیں سکیڑ کر پہاڑوں کی طرف دیکھا جو اب زمین کے ابھار کی طرح نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پرجوش لہجے میں بولا، میں اس جگہ کو پہچانتا ہوں۔ اس پہاڑی خطے کی صحرا والی طرف اپنے دستوں کو پہاڑی جنگ کی مشق کرا چکا ہوں۔ ادھر دریا والی طرف سے میں واقف نہیں تھا۔ ہم سیدھے قاہرہ جا رہے ہیں۔ نیل ہمیں بڑی تیزی سے قاہرہ لے جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو زہرا، یہ خدائی مدد ہے۔ اللہ نیتوں کو پہچانتا ہے، لیکن ہمیں قاہرہ سے پہلے ایک اور جگہ رکنا ہے۔ کچھ دور آگے دریا کا موڑ ہے، اس کے قریب ہماری فوج کی ایک چوکی ہے۔ دریائی گشت کے لیے ان کے پاس کشتیاں ہیں۔ اس چوکی کی نفری سے میں ان سب آدمیوں کو پکڑ سکوں گا، مگر وہ بیدار ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ کل دوپہر تک ان میں سے کوئی بھی بیدار نہیں ہو سکے گا، زہرا نے کہا۔ میرے ہاتھ سے انہوں نے شراب خاصی زیادہ پی لی تھی اور میں نے آخری بھری ہوئی سراہی سے انہیں جو ایک ایک پیالہ پلایا تھا
میں خاکی سے رنگ کا تھوڑا سا سفوف ملا دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ان لڑکیوں پر میں نے جس طرح اعتماد پیدا کر لیا تھا وہ تو آپ کو ہر رات تنہائی میں بتاتی رہی ہوں، زہرا نے کہا۔ کل کی بات ہے کہ انہوں نے حشیش دکھائی اور اس کا استعمال سمجھایا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک ڈبیا کھول کر یہ سفوف دکھایا اور کہا کہ بعض آدمیوں کو بے ہوش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ چٹکی بھر سفوف شربت یا پانی یا کھانے میں ملا دو تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے جہاں جی چاہے اٹھا لے جاؤ۔ آج رات جب میں شراب کے مٹکے سے آخری سراہی بھرنے گئی تو اس ڈبیا سے آدھا سفوف اس میں ملا دیا۔ اگر اس کا اثر ویسا ہی ہے جیسا لڑکیوں نے بتایا ہے تو انہیں کل شام تک ہوش پہ نہیں آنا چاہیے۔ حبیب القدوس نے آنکھیں سکیڑ کر پہاڑوں کی طرف دیکھا اور پرجوش لہجے میں بولا، میں اس جگہ کو پہچانتا ہوں۔ اس کے آنسو پھوٹ آئے۔ یہ جذبات کی شدت اور خراج تحسین کے آنسو تھے۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تمہیں بہت سخت آزمائش میں ڈال دیا تھا زہرا۔ میں نے تمہیں جس دنیا کا بھید لینے کو کہا تھا وہ گناہوں کی غلیظ مگر بڑی حسین دنیا ہے۔ تم نے میرے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ آپ کے لیے نہیں، اسلام کی عظمت کے لیے، زہرا نے کہا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ مقدس فرض ادا کرنے کا موقع دیا۔ آپ شاید مجھ پر اعتبار نہ کریں، گناہوں کی پرکشش دنیا میں جا کر بھی اپنا دامن گناہ سے پاک رکھا ہے۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ مجھے یہاں لا گیا تو انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ تنہا رہنے دیا، ورنہ آپ مجھے بتا نہ سکتے کہ یہ لوگ آپ کو بغاوت کرانے کے لیے اغوا کر کے لائے ہیں، اور مجھے ان لڑکیوں میں بے حیا اور شوخ لڑکی بن کر یہ ظاہر کرنا ہے کہ مجھے آپ سے نفرت ہے اور میں آپ سے بھاگنا چاہتی ہوں۔ آپ نے جب مجھے ان لڑکیوں کی خصلتیں اور ان کے کمالات بتائے اور کہا کہ میں بھی ایسی ہی بن جاؤں تو میں گھبرا گئی تھی، کیونکہ میں تو تصور بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ یہ حرکتیں اور یہ سب باتیں مجھ سے بغیر کوشش کی ہو گئیں اور خدا نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ اگر یہ لڑکیاں مجھے دریا تک کا راستہ نہ دکھاتی تو ہم وہاں سے کبھی نہ نکل سکتے۔ کیا آپ نے یہاں مجھے اسی کام کے لیے بلایا تھا؟ نہیں، حبیب القدوس نے کہا، یہ صورت تمہارے آنے سے از خود پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے کچھ اور سوچا تھا۔ تمہیں استعمال اپنی رہائی کے لیے ہی کرنا تھا، تمہیں فرضی پیغام رساں بنانا تھا، لیکن ان لڑکیوں نے تم میں کسی اور ہی دلچسپی کا اظہار کیا تو میرے دماغ میں یہ ترکیب آ گئی جس پر تم نے نہایت خوبی سے عمل کیا، اور اب ہم آزاد ہیں۔ میں نے ان لوگوں پر اعتماد کر لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ غیر معمولی طور پر چالاک ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے ہوش میں ایمان قائم رکھیں تو یہ لوگ احمق ہیں۔ میرے ساتھ جس آدمی کو تم نے دیکھا تھا یہ اپنے آپ کو مصری مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ میں پہلے روز ہی جان گیا تھا کہ یہ صلیبی ہے اور میں صلیبیوں کے جال میں آ گیا ہوں۔ وہ پہاڑی خطہ بہت دور رہ گیا تھا، نیل کے درمیان کی روب بہت تیز ہو گئی اور زیادہ جوش میں آ گئی تھی۔ کشتی اس کے رحم و کرم پر اوپر اٹھتی گرتی اور اٹھتی جا رہی تھی۔ چپو بیکار تھے۔ دریا کے جوش اور قہر میں جو اضافہ ہو گیا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دریا تنگ ہو گیا ہے اور آگے موڑ ہے۔ یہ وہی موڑ تھا جس سے کچھ آگے فوج کی چوکی تھی۔ اچانک کشتی رکی اور گھوم گئی۔ حبیب القدوس نے چپو تھام لیے۔ دریا کا شور بہت بڑھ گیا تھا۔ کشتی ایک چکر میں گھومنے لگی۔ کشتی بھنور میں آ گئی تھی۔ حبیب القدوس نے پوری طاقت سے چپو مارے، مگر بھنور کے چکر کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ کشتی قابو میں نہیں رہی تھی۔ اسے اپنے دونوں مسافروں سمیت دریا کی تہہ میں جانا تھا۔ زہرا، حبیب القدوس نے چلا کر کہا، میری پیٹھ پر آ جاؤ۔ زہرا اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئی اور بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیے۔ حبیب القدوس نے اسے کہا، مجھے اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لو اور مجھ سے الگ نہ ہونا۔ یہ کہہ کر اس نے چکر میں بھنور کے زور پر تیرتی کشتی سے دریا میں اس طرح چھلانگ لگائی کہ بھنور سے باہر پہنچ جائے۔ وہ زہرا کے ساتھ پانی کے اندر چلا گیا اور جسم کی تمام تر قوتیں مرکوز کر کے ابھر آیا۔ وہ بھنور کی زد سے نکل گیا، لیکن یہ موڑ تھا اور دونوں طرف چٹانیں تھیں۔ پانی سکڑ گیا تھا اور موجیں زیادہ اونچی اور غضبناک ہو گئی تھی۔ زہرا تیرنا نہیں جانتی تھی۔ اس نے خدا سے مدد مانگنی شروع کر دی۔ حبیب القدوس اس کے بوجھ تلے سیلابی موجوں سے لڑ رہا تھا۔ وہ اسے چٹان کے ساتھ پٹکتی تھی اور وہ چٹان سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ اپنا اور زہرا کا منہ پانی سے باہر رکھے، لیکن موجیں اسے بار بار ڈبو کر اوپر سے گزر جاتی تھی۔ پھر موجیں اسے موڑ سے نکال لے گئیں اور دریا چوڑا ہو گیا۔ حبیب القدوس کے بازو اور ٹانگیں شل ہو چکی تھی۔ اس نے طاقت کے آخری ذرے یکجا کیے اور اس تند رو سے نکلنے کو زور لگایا۔ اس نے محسوس کیا کہ زہرا کی گرفت ڈھیلی ہو گئی ہے۔ اس نے زہرا کو پکارا مگر وہ نہ بولی۔ اس کے بازو بالکل ڈھیلے ہو گئے۔
حبیب القدوس سمجھ گیا کہ زہرا کے منہ اور ناک کے راستے پانی اندر چلا گیا ہے۔ اسے بچانا اور تیرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسے سنبھالا اور زور لگایا تو تند رو سے نکل گیا۔ کنارہ ابھی دور تھا، اب تیرنا آسان نہیں تھا۔ اس نے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ اس کا جسم اکڑ چکا تھا اور زہرا گری جا رہی تھی کہ ایک کشتی اس کے قریب آئی۔ اسے آواز سنائی دی، کون ہو؟ اس نے آخری بار بازو مارے اور لپک کر کشتی کا کنارہ پکڑ لیا۔ اس نے کہا، اسے میرے اوپر سے اٹھا لو۔ زہرا کو کشتی والوں نے اوپر گھسیٹ لیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کشتی میں اس کی فوج کے سپاہی تھے، ان کی چوکی یہیں تھی۔ وہ حبیب القدوس کی پکار پر ادھر آئے تھے۔ چوکی میں جا کر اس نے بتایا کہ وہ نائب سالار حبیب القدوس ہے۔ چوکی کے کماندار نے اسے پہچان لیا اور بہت حیران ہوا۔ زہرا بے ہوش پڑی تھی۔ حبیب القدوس نے اسے پیٹ کے بل لٹا کر پیٹھ اور پہلوؤں پر اپنا وزن ڈالا تو اس کے منہ اور ناک سے بہت پانی نکلا۔ وہ ابھی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ حبیب القدوس نے کماندار سے کہا کہ 2 بڑی کشتیوں میں 10-10 سپاہی سوار کرو اور پہاڑی خطے تک چلو۔ اس نے بتایا کہ پہاڑیوں کے اندر جو کھنڈر ہے اس میں 10-12 صلیبی تخریب کار بے ہوش پڑے ہیں، انہیں لانا ہے اور ہو سکتا ہے وہاں کچھ اور آدمی پہنچ چکے ہوں۔ مجھے خشکی کی طرف سے اندر جانے کے راستے کا علم نہیں، میں ایک راستہ جانتا ہوں، کماندار نے کہا، خشکی سے آسان رہے گا۔ 20 گھوڑ سواروں کے آگے حبیب القدوس اور چوکی کا کماندار تھا۔ صبح کی روشنی ابھی دھندلی تھی جب وہ پہاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ خاموشی کی خاطر انہوں نے گھوڑے باہر ہی رہنے دیے اور پیدل آگے گئے۔ حبیب القدوس کی جسمانی حالت کو دریا نے چوس لیا تھا، پھر بھی چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بے ہوشی کی حالت میں چوکی میں چھوڑ آیا تھا۔ اس کے لیے زیادہ ضروری تخریب کاروں کی گرفتاری تھی۔ وہ پہاڑیوں اور چٹانوں کے درمیان بھول بھلائیوں جیسے راستوں سے گزرتے گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں کھنڈر نظر آنے لگا۔ سب سے پہلے حبیب القدوس کو صلیبی نظر آیا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور سر ڈول رہا تھا۔ اسے پکڑا گیا تو وہ کچھ بڑبڑایا۔ 7-8 آدمی وہیں بے ہوش پڑے تھے جہاں رات کو گرے تھے۔ کمرے میں مصری اور سوڈانی اور دونوں لڑکیاں برہنہ اور بے ہوش پڑی تھی۔ ان سب کو سپاہیوں نے اٹھا لیا۔ ان کا سامان بھی اٹھا لیا گیا اور ان سب کو گھوڑوں پر ڈال کر چوکی میں لے گئے۔ اس وقت تک زہرا ہوش میں آ چکی تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا جب یہ تخریب کار ہوش میں آنے لگے۔ اس وقت قاہرہ کے راستے میں تھے۔ وہ گھوڑوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ 20 سپاہیوں کی حراست میں تھے۔ حبیب القدوس نے ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ قافلہ چلتا رہا۔ آدھی رات کے بعد علی بن سفیان کے ملازم نے اسے جگایا اور کہا کہ امیر بلاتے ہیں۔ وہ فوراً پہنچا۔ وہاں غیاث بلبیس بھی موجود تھا۔ علی بن سفیان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حبیب القدوس بھی بیٹھا تھا۔ اس نے ان تمام فوجی اور غیر فوجی حاکموں کے نام بتائے جو اسے کھنڈر میں معلوم ہوئے تھے۔ یہ غدار تھے، انہیں بغاوت میں شامل ہونا اور کامیاب کرانا تھا۔ قائم مقام امیر کے حکم سے اسی وقت ان سب کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے گھروں سے جو زر و جواہرات برآمد ہوئے وہ ان کے جرم کو ثابت کر رہے تھے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی حلب کو محاصرے میں لینے کے لیے اس شہر کے قریب ایک مقام میدان الاخضر پر خیمہ زن تھا۔ اس نے شام اور دوسرے مقامات سے اپنی فوج کے تھوڑے تھوڑے دستے بلا لیے تھے۔ حلب کے متعلق وہ اپنے سالاروں سے کہہ چکا تھا کہ اس شہر کے لوگ اسی طرح بے جگری سے لڑیں گے جس طرح وہ پہلے محاصرے میں لڑے تھے۔ گو اس کے جاسوسوں نے جو حلب کے اندر تھے اسے یہ اطلاع دی تھی کہ اب اتنے برسوں کی خانہ جنگی سے حلب کے لوگوں کے خیالات بدل گئے ہیں۔ خیالات بدلنے کا سلطان ایوبی نے بھی زمین دوز اہتمام کیا تھا۔ اب وہاں کا حکمران سلطان عماد الدین تھا جسے لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر بھی سلطان ایوبی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوا۔ اس نے ادھر ادھر سے دستے میدان الاخضر میں جمع کر لیے۔ وہ اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دے رہا تھا کہ قاہرہ کا قاصد پہنچا۔ اس نے جو پیغام دیا اسے پڑھ کر اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ حبیب القدوس مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ اللہ اسلام کی ہر بیٹی کو زہرا کا جذبہ اور ایمان دے۔ علی بن سفیان نے اسے نائب سالار حبیب القدوس کی واپسی کی ساری رویداد لکھی تھی جس میں اس کی بیوی زہرا کا تفصیلی ذکر تھا۔ اس نے اسی وقت پیغام کا جواب لکھوایا جس میں ان غداروں کے لیے جو پکڑے گئے تھے یہ سزا لکھی کہ انہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھوڑے شہر میں دوڑائے جائیں اور گھوڑے اس وقت روکے جائیں جب ان غداروں کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جائے۔ 2 روز بعد سلطان ایوبی نے حلب پر چڑھائی کر دی جو محاصرہ نہیں یلغار تھی۔ بڑی منجنیکوں سے شہر کے دروازوں پر پتھر اور آتش گیر سیال کی ہانڈیاں ماری گئی۔
شہر کی دیواروں پر اور اندر بھی ہانڈیاں پھینک کر آتشین تیروں کا میم برسا دیا گیا۔ دیواریں توڑنے والے جیش دیواریں توڑنے لگے، لیکن شہر والوں اور فوج کی طرف سے مزاحمت میں اتنی شدت نہیں تھی۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ حلب کے حکمران عماد الدین کے امراء وزراء اس کی خامیوں سے آگاہ تھے۔ اس نے صلیبیوں سے جنگی امداد کے علاوہ سونے کی صورت میں دولت بہت لی تھی۔ اس کے امراء وزراء کی نظریں اس پر تھیں۔ انہوں نے ایسے مطالبات پیش کیے کہ عماد الدین، جو پہلے ہی سلطان ایوبی کی طوفانی الغار سے خوف زدہ تھا، ان مطالبات سے گھبرا گیا۔ اس نے حلب کے قلعے دار گورنر حسام الدین کو سلطان ایوبی کے پاس اس درخواست کے ساتھ بھیجا کہ اسے موصل کا تھوڑا سا علاقہ دے دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے اس کی یہ شرط مان لی۔ یہ خبر جب شہر کے لوگوں نے سنی تو وہ عماد الدین کے محل کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ عماد الدین نے اعلان کیا کہ یہ خبر صحیح ہے کہ وہ حلب سے دستبردار ہو کر جا رہا ہے، اور لوگ اپنا کوئی نمائندہ سلطان ایوبی کے پاس بھیج کر اس کے ساتھ صلح کر لیں کہ جو کارروائی وہ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ شہر کے معززین نے عز الدین جردوق النوری اور زین الدین کو اپنی نمائندگی کے لیے سلطان ایوبی کے پاس بھیجا۔ جردوق النوری مملوک تھا۔ وہ 11 جون 1183 عیسوی 17 صفر 579 ہجری کے روز سلطان ایوبی کے پاس گئے اور اپنی تمام فوج کو شہر کے باہر بلا کر سلطان ایوبی کے حوالے کر دیا۔ فوج کے ساتھ حلب کے معززین اور امراء وزراء بھی ساتھ آئے تھے۔ سلطان ایوبی نے سب کو بیش قیمت لباس پیش کیے۔ چھٹے روز جب سلطان ایوبی اس فتح سے مسرور تھا، اسے اطلاع ملی کہ اس کا بھائی تاج الملوک، جو اسی جنگ میں زخمی ہو گیا تھا، چل بسا ہے۔ سلطان ایوبی کی مسرت گہرے غم میں بدل گئی۔ تاج الملوک کے جنازے میں عماد الدین بھی شامل ہوا۔ اس کے بعد عماد الدین حلب سے نکل گیا۔ سلطان ایوبی نے حلب کی حکومت سنبھال لی۔ بہاؤالدین شداد کے بیان کے مطابق اس نے اپنی تمام فوج کو، جو لمبے عرصے سے مسلسل لڑ رہی تھی، رخصت پر گھروں کو بھیج دیا اور خود حلب کے انتظامی امور میں مصروف ہو گیا۔ اس کی منزل بیت المقدس تھی۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔